اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ اور وہ لوگ ہیں رحمان کے بندے ان کی جن کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے اور فضول چیزیں ہوتی ہیں اس میں نہیں پڑتے۔ کہیں فضولیات ہو تو وہاں سے بہت گریسفلی، بہت باوقار طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ صفات بیان ہو رہی ہیں، پیچھے سے چلی آ رہی ہیں، رحمان کے اور رحمان کے بندوں کی، کہ وہ کیسے ہوتے ہیں۔ ایک پورا ایک کیریکٹر کا، تشخص کا، آئیڈینٹی کا ایک پورا پروفائل ہے۔ قرآن نے بہت سی جو اخلاقی تعلیمات ہیں، مورل ٹیچنگز، جگہ جگہ وہ مورل ٹیچنگز قرآن میں موجود ہیں کہ تم کیا کیا کرو، آپس میں تمہارے بیہیویئر ایک دوسرے کے ساتھ، ایمان لانے والوں کے ساتھ کیسے ہوں۔ لیکن ایک جگہ تفصیل سے، یہ صرف اس جگہ ہے کہ تمام انسانیت کے سامنے، دنیا کے سارے لوگوں کے سامنے تمہاری آئیڈینٹی کیا ہو، تمہاری پہچان کیا ہو۔ پہچان قرآن نے کہیں کپڑوں کو نہیں کہا، کہیں چہرے کی بات نہیں کی، لیکن جن چیزوں کو جو واقعی بندے ہیں رحمان کے، ان کی پوری شخصیت میں کیا کیا چیزیں جھلکنی چاہیے جس سے وہ پہچانے جائیں، اس کا ایک بیان ہے ایک ہی جگہ شروع سے آخر تک۔ اس سے پہلے بہت سی چیزیں گزر چکی، اور اب یہ کہا گیا کہ اور وہ لوگ ہیں، یہ بیان جاری ہے، اور وہ لوگ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے۔ اس کے دونوں مطلب ہیں کہ خود جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور یہ حکم تو آ چکا ہے مختلف جگہوں پر، دوسری جگہوں پر، کہ سچائی کے گواہ بننا یہ براہ راست حکم ہے۔ ایک ہر جگہ صرف سچائی کے گواہ بننا، چاہے تمہارے اپنے ہوں، تمہارے اپنوں کے خلاف ہو، تمہاری اپنی ذات کے خلاف جا رہا ہو سچ، یا کریکٹر کا جو ایک خاکہ کھینچا ہے، ایک چترن کیا ہے کہ کیسے ہونے چاہیے، اس میں کہا کہ وہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے۔ یہاں آرڈر یا احکامات نہیں ہے کہ تم یہ کیا کرو، مختلف جگہوں پر ہیں۔ کیسے پہچانے جائیں گے وہ لوگ؟ جیسے آپ بہت سے کلچر کے لوگوں کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ کا ہے، فلاں ایریا کا ہے۔ بہت سے موقعوں پہ ان کے عقائد اور مانیتائیں اور ان چیزوں کو پہچان لیتے ہیں، اس گروپ کا ہے، اس ملک کا ہے۔ تو جن لوگوں نے بار بار اس گروپ کو دیکھا ہو، ان لوگوں کو دیکھا ہو، وہ پہچان لیتے ہیں، اس لیے کہ ایک خاص کریکٹر ہوتا ہے، ایک خاص پہچان ہوتی ہے ہر قوم کی یا ہر گروہ کی الگ الگ، کچھ صفات، کچھ ایٹریبیوٹس ان میں کامن ہوتے ہیں۔ تو رحمان کے بندے کیسے ہوں؟ وہ صفات ہیں کہ وہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، خود بھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جہاں خود جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ کی گواہی دینے کا مطلب صرف عدالت کی بات نہیں ہے کہ عدالت میں جھوٹی گواہ نہیں ہوتے، آپسی معاملات میں بھی جھوٹ کی بات نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، اور جہاں جھوٹی باتیں چل رہی ہوں، یہ دوسرا مطلب ہے اس کا، جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، یعنی وہاں موجود جہاں جھوٹ کے تذکرے چل رہے ہوں، جھوٹ اور فریب کی باتیں چل رہی ہوں، وہاں رکتے بھی نہیں۔ بھئی یہ لوگ کر رہے ہیں، ہم نہیں کرتے، ہم خاموش بیٹھے، اس کے گواہ نہیں بنتے، وہاں رکتے، وہاں ٹھہرتے بھی نہیں، ان کے درمیان میں نہیں رہتے۔
وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں اگر پہلے سے موجود ہو، جہاں جھوٹ اور فریب کی باتیں چل رہی ہوں۔ یہ کیریکٹر ہے اور یہ کردار ہے۔ اور فضول چیزوں میں نہیں پڑتے۔ لغو کہتے ہیں کہ کوئی جو مقصد، ہر ایک کا ایک مقصد ہوتا ہے، کسی کام کا بھی جو مقصد ہے اس سے الگ ہٹ کر کچھ اور کرنے لگ جانا، کسی اور بات میں، کسی اور کام میں پڑ جانا، تو وہ پھر کریٹیو نہیں ہوتا، تعمیری نہیں ہوتا، وقت ضائع کرتا ہے، اصل مقصد سے دور ہٹا دیتا ہے۔ تو لغو چیزیں، جو فضول چیزیں ہیں، جو بیکار وقت برباد کرنے والی ہیں، جو مقصد میں کام میں آنے والی نہیں ہیں، ان میں نہیں پڑتے۔ یہ بھی ایک کیریکٹر کی پہچان ہے۔ آپ کا ایک مقصد ہے نا زندگی کا، یا کوئی نہیں ہے مقصد، اس میں پرائرٹیز کیا ہیں، ترجیحات کیا ہیں؟ کہ بہت اونچی پوزیشن حاصل کرنا ہے، یہ بہت اچھا ہے، ضروری ہے، اپنی صلاحیتوں کو کام میں لا کر دنیا میں بھی اونچی پوزیشن حاصل کرنا، جتنی صلاحیتیں ہوں۔ لیکن اس کو اگر پہلے نمبر پر رکھا تو پھر قریب کے مستقبل کی بات سوچی، کچھ دن بعد جو ہماری زندگی کے اندر دن آئیں گے، بس صرف اس کے بارے میں سوچا، اور جو لانگ ٹرم ہے، طویل مدتی مستقبل، اس دنیا کے بعد بھی زندگی آئے گی، تو پہلے نمبر پر تو اسے رکھنا تھا کیریئر کی پلاننگ میں، جو ہمیشہ کی ہوگی۔ تو مقصد کیا ہے؟ وہ لوگ جو اپنے آپ کو ایمان لانے والا کہتے ہیں اور اللہ کے، اس کے جو بندے کہلاتے ہیں کہ ہم بندگی کا حق ادا کرتے ہیں، ان کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ بہت سے، اس کے پھر اس کے تحت، اس کے انڈر میں پھر بہت سے اور دوسرے مقصد ہو سکتے ہیں۔ اس سے جو چیزیں ڈسٹریکٹ کریں اس میں نہیں الجھتے۔ کل ایک صاحبہ آئی ہیں کہ انہوں نے بہت مختصر سی، ذرا سی دیر کے لیے کچھ پوچھنے آئی تھیں، اور پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا کہ ہم کچھ کر نہیں رہے، جو موجودہ حالات میں ہمیں جو کچھ کرنا چاہیے اس میں ہم کچھ بھی نہیں کر رہے۔ کہ بھئی تمہاری اپنی ذمہ داریاں جتنی ہیں وہ سب ضروری ہیں، لیکن ہر ایک کر سکتا ہے۔ فضول کتنا وقت ضائع کرتے ہو تم لوگ، خالی ہاں ہو رہی ہے صرف۔ کسی وقت کا انٹرٹینمنٹ بھی کبھی کبھی کا ضروری ہے، لیکن ایسی جو گپ بازی ہو رہی ہے، ایسے جو بیٹھے ہوئے گھر والوں کے اندر ادھر ادھر کی باتیں چل رہی ہیں، کہیں دوستوں میں چل رہی ہیں، جو ٹائم ویسٹیج کی ہیں اسے نکال دو۔ یہ نہیں کہ جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں واقعی جو تمہیں ادا کرنی چاہیے تھی گھریلو، ان کو مت روکو، وقت ملے گا اس کے بعد بھی، لیکن وہ جتنا وقت آپ ضائع کر دیتے ہیں، آپ لوگ ضائع کر دیتے ہیں، جو مقصد کے اندر کسی کام میں نہیں آنا ہے، وہ کافی وقت ہوتا ہے، وہ لگا دو، ادھر سے نکال کر ادھر لگا دو۔ تو یہ سب کرتے ہیں، تاکہ یہ پہچان ہے رحمان کے بندوں کی کہ وہ فضولیات میں وقت ضائع نہیں کرتے، کہ مقصد ہے سامنے ایک کہ ادھر بڑھنا ہے، کیسے اس کے لیے وقت بچے اور کیسے ہم اس تعمیر کے اندر اور اس کی کریشن کے اندر لگ جائیں۔ اور دوسرے کر رہے ہیں تو پھر وہاں سے باوقار طریقے سے، گریسفلی وہاں سے جو ہے وہ گزر جاتے ہیں، ان کے پاس پھنستے نہیں، ان کے اندر بیٹھتے نہیں، ان کے ساتھ وقت ضائع نہیں کرتے۔ چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے، اس لیے خاص طور سے قرآن نے توجہ دلائی۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، بہت ذرا ذرا سی چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں نہیں کہا ہے قرآن نے، ہمیں چھوٹی لگنے لگی ہیں، وہ باتیں بڑی ہیں، بہت اہم ہے زندگی کی، جو ہمیں بہت معمولی لگنے لگی ہیں۔ ایک دوسرے کا مذاق مت اڑانا، مذاق کرنا اور چیز ہے، مذاق اڑانا اور چیز ہے، جس سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ ہمارے بہت بظاہر بہت معمولی باتیں ہیں، لیکن کوئی بہت بڑی ہی ہے، اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو قرآن نے کہا کہ تم بڑی بڑی برائیوں سے رکتے رہو،
جو زیادہ سیریس چیزیں ان سے بچے رہو، چھوٹی کو پھر ہم گزار دیں گے، نہیں پار کر دیں گے، نہیں حساب لیں گے اگر ان سے رکتے رہے تو اس لیے چھوٹی چھوٹی باتیں کہیں بھی نہیں ہیں کہ تم خود سمجھ لینا. بہت سی ایسی چیزیں جسے ہم نے معمولی باتیں سمجھ رکھا لیکن وہ بڑی ہیں، جب بہت اہم ہے اگر توجہ دلائی ہے. تو زندگی کے اندر یہ جو کہتے ہیں کہ وقت نہیں مل رہا، بہت ضروری ہے. ہم سمجھتے ہیں وقت نہیں ہے. آپ کن چیزوں کو اہمیت زیادہ دے رہے ہیں اس کے لیے پہلے وقت رکھیں گے. جو اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں، تیسرے، چوتھے، پانچویں، ان کو پھر پیچھے لائیں گے. اور جس کو بہت پیچھے ہونا چاہیے تھا اس میں وقت ضائع کر دیتے ہیں. فلرز ہوتے ہیں، دو کاموں کے بیچ کے بہت سے گیپس ہوتے ہیں، وقت ضائع ہو جاتا ہے. انہیں یوٹیلائز کریں. وہاں چاہے باتیں نہیں ہو رہی، کوئی لوگ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، کوئی باتیں کرنے والے ان کی باتوں میں شامل ہو گئے تھے، لیکن وہ بھی فضول تھا. وہ دو کاموں کے درمیان میں ریسٹ لینا تھا تو دوسری بات ہے کہ ریسٹ لے لیا آپ نے، لیکن وقت ضائع ہوتا ہے درمیان میں. کہا کہ یہ رحمان کے بندے تو اپنا کریٹو ہوتے ہیں، تعمیری ہوتے ہیں، مقصد نظر میں ہوتا ہے تو وہ ادھر ادھر وقت ضائع نہیں کرتے. اب مسلمانوں کی بستیوں میں چلے جائیے، جگہ جگہ شام کو نکل جاتے ہیں، گلی کے لڑکے کھڑے ہوئے چاروں طرف، گروپ بنائے ہوئے کھڑے ہیں. جو یہاں پر گروپ بنائے ہوئے نہیں کھڑے ہیں وہ ان کی کسی جگہ اور محفلیں مجلسیں لگی ہوئی، کسی گھر میں، کسی ٹھیے کے اوپر فضول باتیں ہو رہی ہیں جو کسی کریشن کی نہیں ہے. اگر کوئی میٹنگ ہوتی ہے ایسی کہ جس میں کوئی منصوبہ بنانا ہوتا ہے، کوئی پلان بنانا ہوتا ہے، اس کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، بہت اہم بات ہے، ضرور جائیں اس کے اندر اور بیٹھیں. پھر جتنا وقت اس سے متعلق ہو اس میں رکیں، اور اس کے بعد وہاں فضول باتیں شروع ہو گئی، ہمیں جانا ہے. تو وہ کہیں اگر لغو اور فضول باتیں اگر ہو رہی ہیں تو وہ اس میں ٹھہرتے بھی نہیں، وہاں سے گزر جاتے ہیں. اور پھر اب یہ وہ آیت ہے یہ وہ بات ہے جو اب کہی گئی، جسے قرآن شروع سے، بالکل شروع سے کہتا رہا ہے اور آخر تک کہتا چلا آیا. کوئی مضمون چل رہا ہو، کوئی بات سمجھائی جا رہی ہو، اس میں کہیں نہ کہیں سے یہ تاکید آ جاتی ہے، اور اب اس تاکید کا وہ جو کچھ کہی جاتی ہے وہ اس جگہ اس کا پیک ہے. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. بہت عظیم بات ہے. کیریکٹر، یہ کیریکٹر ہے، یہ پہچان ہے رحمان کے بندوں کی، ان کی آئیڈینٹی ہے. دنیا مذاہب کی کسی کتاب کے اندر یہ بات نہیں کہی گئی. یہ فرق ہوتا ہے مذہب اور دین میں. مذہب کہتا ہے آنکھیں بند کر کے جو کہا گیا ہے اسے مانتے چلے جاؤ، سوال مت کرو، دماغ مت لڑاؤ، سوچو مت، آنکھیں بند کر کے حکم کی تعمیل کرو. یہ مذاہب کہتے ہیں. یہ ہمارا دین بھی جہاں سے مذہب بنا وہاں یہی ہوا کہ تمہیں نہیں سوچنا ہے، جو کہا جا رہا ہے وہ کرنا ہے، عقل کا استعمال نہیں کرنا ہے. اور دین نے کہا کہ تمہیں عقل دی گئی ہے اسی لیے کہ اس کا استعمال ہو. بچے کو کسی اسکول میں لے کر جائیں، کسی اسکول میں داخل کریں، یہاں عقل کا استعمال کرو گے. کاروبار کیا کریں، کون سا بزنس کریں، کیسے کریں، یہاں پر عقل استعمال کرو گے، عقل کو نہیں چھوڑو گے. بچی کی شادی کہاں کریں، بہن کی شادی کہاں کریں، یہاں پر عقل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑو گے، بہت چھان پٹک کرو گے، بہت غور و فکر کرو گے. اپنی فائنینشیل مینجمنٹ، اپنے گھر کا انتظام اور چیزوں کا مینجمنٹ کیسے کریں، یہاں پر خوب غور و فکر کرو گے اور بہت سوچو گے اور بہت چھان پٹک کرو گے. چاروں طرف جاؤ گے، دیکھو گے، زمینیں ڈھونڈو گے، یہ بھی ہیں، ایسا مطمئن نہیں ہو جاؤ گے. 3-4 جو ایجنٹس ہیں ان سے بات کرو گے، دوسرے لوگوں سے کہو گے، اس کے بعد خوب ایسیس کرنے کے بعد، خوب سمجھنے کے بعد ایک فیصلہ پھر اس کے بعد ایک فیصلہ کرو گے. کہتے ہیں نا گھومو پھرو دیکھو، قرآن کہتا ہے. تو وہاں گھومے پھریں گے، اس کے لیے دیکھیں گے، اس لیے زمین خریدنی ہے. کسی ایک نے کہہ دیا یہ تو بس ایسی سب لوگ کر لیا کریں، تو بہت ریلائبل بھی ہے. کسی نے کہہ دیا کہ یہی ہے سب سے زیادہ فائدے کی، تو سمجھ میں آ گیا اس لیے کہ ان کا تجربہ بہت ہے. اس کے بعد بھی دیکھیں گے
جب دین کا مسئلہ آئے گا تو آنکھیں بند کر کے عمل کرنا ہے. یہ زندگی کا جو سب سے اہم حصہ ہے اس میں بس آنکھیں بند کر کے ماننا، اس پر سوچنا مت، اس پہ غور و فکر مت کرنا. یہ دین جب مذہب بنتا ہے تب ہوتا ہے. قرآن نے کہا کہ اور وہ، یہ بالکل آخری انتہا ہے جو کہتا چلا آیا ہے شروع سے قرآن، اور آخر تک الگ الگ مضامین کے اندر الگ الگ جو سبجیکٹس ہیں اور الگ جو ہدایات ہیں ان کے بیچ میں یہ بات کہتا رہا ہے، لیکن اس درجے تک جہاں تک پہنچا دی وہ یہ آیت ہے. یہ اس کی آخری انتہا ہے کہ اللہ کا کلام بھی اگر ہے، اللہ کی آیات کے بھی اگر تمہیں ریمائنڈر کرایا جا رہا ہے، یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، اللہ کے کلام سنایا جا رہا ہے، اس کے ذریعے نصیحت کی جا رہی ہے، وہاں بھی عقل کو مت چھوڑنا. رحمان کے بندے وہ ہیں، ان کی صفت یہ ہے کہ جب اللہ کی، ان کے رب کی آیات کے ذریعے ان کی تذکیر کی جاتی ہے، ان کو ریمائنڈرز دیے جاتے ہیں، لم یخروا علیہا، وہ اس پر گر نہیں جاتے ماتھے کے بل، اس پر ایسے ماتھا نہیں ٹیک دیتے، صم و عمیانا، بہروں اور اندھوں کی طرح. جو عام تصور ہمارا بنایا گیا اس کے تو بالکل خلاف بات ہے. مذہب نے جو تصور بنا دیا اسے تو آنکھیں بند کر کے مانو. عام حالات میں بھی جہاں ہم تک جو بات پہنچی، اللہ کا کلام پہنچا، اس میں تو بالکل طے ہے کہ ایک حرف بھی کہیں ادھر سے ادھر ہوا ہی نہیں ہے، وہی ہے جو اللہ نے نازل کیا تھا قرآن کے اندر، کوئی شک نہیں ہے. اسے تو آنکھیں بند کر کے مانو. یہاں بھی غور و فکر کر کے مانو، سمجھ کر مانو، اس لیے کہ جس نے سمجھ کر مانا وہ ہزاروں کو سمجھا سکتا ہے. یعنی کم از کم اتنا ہی فرق ہوا، ابھی اور بھی فرق ہے، اور بھی ضرورت ہے سمجھ کر ماننے کی، اور بھی ڈیلیکیسیز اور باریکیاں ہیں. لیکن اتنا تو سامنے سے کہ جو سمجھ کر مانے گا وہ ہزاروں کو، دوسروں کو سمجھا سکے گا، اور جو سمجھ کر نہیں مانے گا وہ زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں عمل کر لے گا کہ ہم نے آنکھیں بند کر کے مان لیا. کہا اللہ کے کلام کو بھی، ابھی سے نیچے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کہیں بھی ان کے نردیش، ان کے احکامات ہیں جنہیں عرف عام میں ہمارے یہاں حدیث کہا جاتا ہے. آنکھیں بند ماننی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. کہا سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. تو اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں اپنی عقل کو چھوڑ دینا. یہ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں موجود تھے لوگوں کے، انہوں نے کوئی بات کہی اس پر فوراً عمل کرنا تھا. آپ تک پہنچی، اب آپ کے سامنے نہیں موجود ہیں. جو انہوں نے کہا وہ تو لازمی ہے عمل کرنا. یہ کون کہہ رہا ہے عمل مت کرنا؟ لیکن غور و فکر کرنا کہ اس میں کیا حکمت ہے. اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم تک بات پہنچی ان کی فرمائی ہوئی نہیں تھی. قرآن کے معاملے میں تو نہیں ہو سکتا، لیکن ان کی تھی ہی نہیں. صرف لوگوں نے سندیں دیکھ لی تھی، محققین نے، اسکالرز نے، چین آف نریشنز کی، یہ کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا، ان کی زندگیوں کی انکوائری بھی کر لی تھی کہ سب تو بیچ کے لوگ بڑے سچے تھے. اب ان کا یہ تو بالکل 100% رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی بات ہے. یہاں بھی امکان ہے کہ نہیں. لوگوں کی یادداشت دھوکہ دے سکتی ہے. بہت سچا آدمی ہے، اس نے جان بوجھ کر کوئی جھوٹ نہیں بولا، لیکن ایک بات دوسرے سے کہنے میں ایک ایک لفظ رٹے ہوئے نہیں ہیں. ہم تک جو احادیث پہنچی وہ سب ان الفاظ میں نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی دی. یہ سب کہتے ہیں کہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں کہ بالکل الفاظ وہی ہیں. ایک شخص دوسرے کو کنوے کرتا ہے، جو اس نے سمجھا اس نے اپنی زبان میں کر دیا، کنوے آگے. اس میں مفہوم بدل گیا. جو کنوے کیا تھا، جو دوسرے سے کہا تھا، سمجھنے والے نے کہا کچھ تھا، تھوڑا سا مختلف سمجھ لیا انہی لفظوں سے. ہوتا ہے ایسا بہت. آپ 4 لوگوں سے کوئی بات کہتے ہیں، اس میں سے 2 جو ہیں وہ کچھ تھوڑا سا اس سے مختلف سمجھ جاتے ہیں. یہ بھی ممکن تھا. اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ کسی جھوٹے نے بیٹھ کر گڑی اور اس میں نام وہ لگا دیے جو بڑے قابل اعتماد تھے، بڑے ریلائبل تھے، کہ یہ انہوں نے ان سے سنا تھا، انہوں نے ان سے سنا تھا. وہ نام، وہ چین آف نریشن، خالی جھوٹی بات نہیں گڑی بلکہ وہ چین بھی گڑی تھی. اب آپ کر لیجئے تحقیق، یہ نام، یہ کیسے آدمی تھے، بڑے سچے تھے، یہ کیسے تھے، بہت امانت دار تھے، یہ کیسے تھے، بڑی اچھی میموری کے تھے، اور وہ سب بھی گڑے ہوئے تھے.
یہ بھی ممکن ہے. تو تمہیں اپنی عقل کو نہیں چھوڑنا ہے، عقل و شعور کو جو تمہیں دی گئی ہے. اب کیا کیا جائے گا وہاں، یہ تو پھر الگ اصول ہیں، جو وہ اصول بہت سے اس کے اندر سے قرآن ہی دے رہا ہے. اب اس سے اور نیچے اب ہم آتے ہیں، تو جب کلام اللہ سے، اللہ کے کلام سے ہم وہاں آئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تھا، جب اور نیچے آئیں گے تو پھر اور بھی زیادہ اس بات کا امکان ہو جائے گا نا کہ چیزیں اچھی نیت کے ساتھ میں کہی گئی ہوں گی، لیکن غلطیاں ہو سکتی ہیں. وہ نبی نہیں تھے، پیغمبر نہیں تھے، اور وہ باتیں غلط بھی پہنچ سکتی ہیں ہم تک کہ فلاں نے فرمایا تھا. نہیں، کتنی ہی چیزیں بزرگوں کے متعلق گڑھ لی گئی ہیں جو ان کی نہیں تھی. اب یہاں پر تو تحقیق وہ بھی نہیں ہوئی کہ یہ انہوں نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، وہ بھی نہیں ہوئی ہے. جب اتنی تحقیق جس جگہ ہوئی ہے وہاں پر بہت گڑبڑ ہو گئی ہے، تو پھر اس کا تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے سمجھنے کی کہ یہاں پہ گڑبڑ نہیں ہوگی. تو پھر ہو سکتا ہے کہ تم بالکل دین سے الگ، اور جو تمہیں احکامات دیے گئے تھے اس سے بالکل مختلف، اس کے مفاد کے خلاف کہیں پہ کام کر جاؤ گڈ فیتھ میں. تو خالی گڈ فیتھ کی بات نہیں چلے گی. جتنی سمجھ اور جتنی فہم تمہیں دیا گیا تھا، جس کو دیا گیا تھا، کسی کی کم ہے کسی کی زیادہ ہے، اتنے کا اس نے استعمال کر لیا تھا یا نہیں کر لیا تھا، اس کے بعد حساب نہیں لیا جائے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو مکلف نہیں کرتا کسی پر یہ ذمہ داری، اس کی کیپیبلٹی، اس کی صلاحیت، اس کی یوگیتا سے زیادہ کی ذمہ داری اللہ نے کسی پر نہیں ڈالی. جتنی ہے اتنا تم نے سمجھنے کی کوشش کر لی تھی، جتنی اللہ نے دی ہے کہ ہاں ہم ٹھیک جا رہے ہیں صحیح راستے پر. دل کا یہ اطمینان کر لینا کافی نہیں ہے کہ ہم صحیح راستے پر جا رہے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ آنکھیں کھول کر، اپنی عقل کو کھول کر جہاں تک ممکن ہو صحیح راستے پر چلیں. تو اس میں لوگ بھٹک جاتے ہیں ادھر، پھر پوچھتے پھرتے ہیں کہ کدھر ہے، فلاں جگہ جانا تھا. گم ہو کر تھوڑی جاتی. تو وہ لوگ ہیں جو جب ان کے رب کی آیات کے ذریعے ان کی تذکیر کی جاتی ہے، ان کو ریمائنڈرز دیے جاتے ہیں، ان کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے، انہیں نصیحت کی جاتی ہے، انہیں وارننگ دی جاتی ہیں، تو وہ اس کے اوپر بھی بیروں اندھوں کی طرح نہیں گرتے. بہت بڑی بات ہے. عقل استعمال کرو، شعور، اپنے پورے کانشیس مائنڈ کو حاضر کر کے سوچو، اسے شعور کہتے ہیں. پروسیس اندر چلے، پلاننگ ہو، اسے تدبر کہتے ہیں. اور چیزوں کی کڑیاں ملانا، سوچنا، غور کرنا، تفکر کہتے ہیں. 114 مقامات پر تو قرآن نے ڈائریکٹ عقل استعمال کیوں نہیں کرتے، یا عقل استعمال کرو، تدبر کرو، تفکر کرو، غور و فکر کرو، شعور کو اپنے کھلا رکھو. یہ شعور سے کام کیوں نہیں لیتے، انہیں شعور نہیں ہے فلاں بات کا. ان الفاظ کو استعمال کیا 114 مقامات پہ، تو ڈائریکٹ ان لفظوں کو استعمال کیا، ان الفاظ کو. اور اس کے علاوہ بہت بڑا حصہ ہے کہ جہاں جو اس گنتی میں نہیں ہے، جہاں سوچتے نہیں ہیں لوگ، آنکھیں بند کر رکھی ہیں، ان کو نظر نہیں آتا. کیا انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، یہ سمجھ رکھا ہے، غلط گمانوں کی طرف اپنے اندازوں پر چل رہے ہیں. اس انداز میں جو کچھ بیان کیا وہ اس کے علاوہ ہے بہت بڑی تعداد میں. بھئی ایک ہی بات کہنی تھی، قرآن نے اگر کسی ایک جگہ کہہ دی ہوتی تب بھی فرض تھا اس کے اوپر عمل کرنا. اگر صرف ایک جگہ کا ہوتا، کسی ایک بات کو اس کے سبجیکٹ میں کہا، حلال حرام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، بھئی 5-6 جگہ کہہ دیا، اس کا کنٹیکسٹ آیا تھا، وہ سبجیکٹ چل رہا تھا، اس سبجیکٹ میں حلال حرام کو بتا دیا، کئی بار کہہ دیا، بہت تاکید آ گئی. سبجیکٹ عقل استعمال کرنا نہیں ہے، موضوع یہ نہیں ہے. موضوع کوئی بھی چل رہا ہے، وہاں کا عقل کیوں نہیں استعمال کر رہے؟ پھر کوئی اور سبجیکٹ آیا، کوئی اور ٹاپک آیا، کوئی اور موضوع آیا، وہاں کا آنکھیں کیوں نہیں کھلی رکھ رہے؟ پھر کچھ اور بتایا جا رہا ہے، وہاں کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے شعور سے، اپنے تفکر تدبر سے کام کیوں نہیں لے رہے ہو؟ یعنی ہر سبجیکٹ کے ساتھ میں یہ چیزیں جوڑتے چلے گئے، اور شروع سے آخر تک کنسسٹنٹلی، لگاتار. تو یہ مقصد تو نہیں ہے، لیکن مقصد تک پہنچنے کے اندر ایسا ہوا جیسے اہم ترین بات ہے یہ دین کی. مقصد تک پہنچنے میں دین کی اہم ترین بات ہو گئی ہے کہ تمہیں عقل دی ہے، دوسرے جانداروں سے تمہیں یہ
مختلف ہونے میں یہ ہے عقل و شعور اور انٹیلیکٹ دیا ہے، خالی انٹیلیجنس نہیں دیے، صرف عقل نہیں دی ہے، دانشمندی بھی دی ہے، ایک فیکلٹی دی ہے انالائز کرنے کی، چیزوں کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت دی ہے، دوسروں کو نہیں دی ہے، دوسرے جیووں کو، دوسرے جانداروں کو تو تم نہیں کرو گے، کس لیے دیے تمہیں؟ تمہیں ایک خاص مقصد دیا ہے اور تمہیں یہ چیزیں بھی ایکسٹرا دی ہیں، تو اس مقصد تک جانے کے لیے پھر یہ ضروری تھا نا، اس کائنات میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ عطا کی ہے، تو پھر نہیں کرو گے استعمال، تو پھر بات قرآن کے معاملے میں ابھی تو میں نے ایک پہلو بتایا تھا نا، صرف ایک پہلو رکھا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے، بٹ حکمت سمجھو گے تو ذرا زیادہ لوگوں کو سمجھاؤ تو کہ بات اتنی سی تھی نا، نہیں اس سے آگے بھی ہے کہ تم نے ایک بات جو سمپل سی تھی، دو لفظوں کی، صرف دو لفظ، دو الفاظ، میں اس کی مثال دینے جا رہا ہوں، ابھی ایگزامپل میں لا رہا ہوں، صرف دو لفظوں میں صاف دو لفظوں میں ایک بات کہہ دی تھی، اب اس سے کچھ لوگ کچھ اور معنی رکھ رہے ہیں، اور بہت اہم ہے زندگی کی بات، زندگی کی اہم ہدایت ہے جس کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے چاروں طرف، جس پر بڑی ڈیبیٹس چل رہی ہیں، جس پر مخالفین بڑے اعتراضات کر رہے ہیں مسلمانوں پہ، آپس میں بڑے مناظرے چل رہے ہیں ان میں، ایسی ایک بات قرآن کہہ رہا ہے، کچھ لوگوں نے ایک مطلب سمجھ لیا، کچھ نے دوسرا مطلب سمجھ لیا، اب آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کون سے گروپ میں ہو، کون سی پارٹی میں، اس کی ماننا، دوسرے کی مت سننا، یہ پارٹیاں بن گئیں، ان بزرگوں نے جنہوں نے محنت کی تھی اور دین کے چیزوں کو انہوں نے آرگنائز کیا تھا، اس کی تدوین کی تھی کہ آسانی سے ایک سبجیکٹ کی چیزیں ایک جگہ اکٹھا کر دیں، دوسرے سبجیکٹ کی احکامات کی دوسری جگہ اکٹھا کر دیں، ادھر ادھر سے سب جگہ سے لوگوں کو، ایک بڑی محنت، بہت بڑا کام تھا جو کر دیا، بہت زندگی بھر خدمت کی، اسے لے کر گروپ اور پارٹیاں بنا لی، انہوں نے نہیں بنائی تھی، اب تم جس گروپ میں ہو، جس پارٹی میں ہو، اس کی ماننا، یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں وہ اس کی مانے، تمہاری نماز تک خالی ہوتا اگر، تب بھی کام چل نہیں جائے گا، سمجھایا ہی گیا کہ ایسے ہی چلے گا، اگر صرف وہ تو تمہاری ذات کی حد تک تھا، یہاں معاشرہ متاثر ہو رہا ہے، پوری سوسائٹی، میں مثال دے رہا ہوں، الطلاق مرتان، ایسی طلاق جس سے رجوع کیا جا سکتا ہے یا واپسی ہو سکتی ہے، بس 2 بار ہے، جب پہلے بھی مسائل تھے یہ، اور پہلے بھی اس میں اختلاف تھا، یہ صرف 2 لفظ ہیں، ایک حکم ہے قرآن کا زندگی کے ایک اہم مسئلے میں، اب اس پر 2 الگ الگ امت میں رائے ہیں، اور شروع سے چلی آ رہی ہیں 2 رائے، یعنی شروع سے مطلب بہت زمانے سے چلی آ رہی ہیں، اور تب سے لے کے آج تک آپس میں ایک دوسرے کو بہت دلیلیں دے دی، یہ اپنی دلیل دیتے ہیں، وہ اپنی دلیل دیتے ہیں کہ 2 بار طلاق سے واپسی ہو جائے گی، تیسری طلاق کے بعد واپسی نہیں ہوگی، فائنل ہو جائے گی، اس پر اب اس سے 2 مطلب نکالے جا رہے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے پہ آج تک ایگریمنٹ نہیں، آج تک یہ نہیں طے ہو سکا کہ کوئی بات ہوتی ہے نا جس پہ اختلاف ہوتا ہے، آپس میں بات کرتے ہیں، سالو ہو جاتی ہے، اور بہت بات کر لی اور سارے پہلو دلیلیں رکھ دی، انہوں نے بھی سب دلیلیں رکھ دی، تب حل ہو جاتی ہے، اب دلیلوں کے ڈھیر ادھر سے بھی لگ گئے آرگومنٹس کے، اور دوسری طرف سے بھی لگ گئے، اور سالو نہیں ہو رہا ہے مسئلہ، تمہاری زندگی سے متعلق ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، ان کو ہم اپنی پارٹی والا کریں گے، ارے خالی اپنی پارٹی والا تو اپنی ذاتی زندگی کا جس سے معاشرے کا، سوسائٹی کا، سماج کا کوئی تعلق نہیں، وہاں بھی اللہ کے یہاں نہیں قبول کیا جائے گا کہ ہم تو اپنے امام والا کر رہے تھے، تمہیں عقل دی تھی نہیں دی تھی، جتنی دی تھی اتنی کوشش کی تھی یا نہیں کی تھی، جتنی صلاحیتیں دی تھی اتنا کام، اتنی کوشش کی تھی نہیں کی تھی، بس ختم، اس سے زیادہ کی ذمہ داری نہیں ہے، پھر چاہے اپنی نیت کے اعتبار سے کوشش کے حساب سے صحیح کیا اور اصل میں غلط ہو گیا تھا تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کیا ہی نہیں تھا اور ہم تو یہ تو پھر فرقے بن گئے،
اب ان فرقوں کے اندر جب بہت بن گئے کئی بڑے بڑے فرقے، تب سمجھایا یہ گیا کہ ہر ایک اپنے اپنے گروپ کے اندر رہے، دوسرے کا کچھ نہیں کر لے، اور دیکھو غلط مت کہنا اسے بھی۔ کتنے عقل کے خلاف اصول ہیں اور سارے لوگ مانے ہوئے ہیں، عقل مند لوگ مانتے ہیں کہ صحیح ان کو بھی کہنا، کرنا مت کبھی ویسا۔ بھئی جو صحیح ہے تو کر بھی سکتے ہیں، ورنہ غلط تھا، اگر صحیح ہے تو کر سکتے ہیں، ورنہ یہ کہنا چاہیے کہ نہیں غلطی ہے، آپ لوگ ٹھیک کیجئے۔ دنیا کو راستہ دکھانے کے لیے آئے تھے، آپس میں راستہ نہیں دکھا سکتے کہ بھئی آپ لوگ یہ مت کیجئے، نہیں، انہیں صحیح کہنا، غلط مت کہنا کہ انہوں نے غلط کہا ہے، کرنا مت ویسا، اور وہ ان کی پارٹی کے لوگ یہ نہ کریں، صحیح کہیں کہ یہ صحیح ہے، اور دونوں چیزیں ایک دوسرے سے بہت الگ ہیں، بہت مختلف ہیں۔ یہ تو کہیں پر دنیا میں، یہ تو الگ الگ جہاں پارٹیاں بنتی ہیں، الگ الگ گروہ بناتے ہیں دنیا کے دوسرے مذاہب میں، وہاں کہیں نہیں ہوا یہ کہ غلط ہے انہیں صحیح کہتے رہو، لیکن خبردار کرنا مت۔ تو یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو جھوٹ کی پہ بنیادیں رکھ دی کہ جب غلط تھا تو ہم اگر غلط ہے تو غلط کہیں اور غلط کہا جائے، اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ غلط ہے، صحیح ہے تو ہمیشہ کر سکتے ہیں، تب کیوں نہیں کریں؟ اگر صحیح ہے تو ہم نے اگر یہ اجازت دے دی، ہم نے، آپ کون ہوتے ہیں اجازت دینے والے؟ ہیں کون درمیان میں یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں ہم نے اگر اجازت دے دی؟ یہ زندگیوں کے پر قبضہ کرنے والے کون لوگ ہیں کہ ہم نے اگر اجازت دے دی؟ ہم نے اگر اسلام میں دلال نہیں ہوتے، دین پہنچانے کی، آپ کو گائیڈ کرنے کے لوگ ہیں کہ ہم نے اگر اجازت دے دی اس کی، تو لوگ یہ کریں گے، عوام، کہ آسان آسان باتیں چھانٹ لیں گے۔ یہ چار بڑے مسلک ہیں سنیوں کے، شیعوں کے الگ الگ ہیں، اس میں سے جس مسئلے میں جو آسان لگے گا وہ چھانٹ لیں گے۔ اچھا کیا حرج ہے چھانٹ لیں گے تو؟ مطلب کہاں اس میں آپ کا کیا بگڑتا ہے، اس میں امت کی کیا برائی آتی ہے، اس میں دین کے خلاف کیا ہے؟ اگر وہ صحیح تھا تو، اگر صحیح تھا تو آسان لے لیا انہوں نے، اس میں آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ کہ نہیں یہ آسان لے لیں گے نا تو یہ نفس کی پیروی ہو جائے گی، اور نفس کی پیروی گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور سنت ہے کہ جب دو جائز کاموں میں چوائس دی جاتی تھی، اختیار دیا جاتا تھا، جائز ضروری ہے، دو جائز کاموں میں جب چوائس دی جاتی تھی تو آسان اختیار فرماتے تھے، آسان لے لیتے تھے۔ چوائس دے دی گئی نا، دونوں جائز ہیں تو مشکل نہیں لیتے تھے، آسان لیتے تھے۔ یہ مشہور سنت ہے، اسے گناہ بنا دیا، اسے نفس کی پیروی بنا دیا۔ یہ نفس کی پیروی کی ڈیفینیشن بن گھڑن تھے جو بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی الٹی ہے۔ لے لینے دیجیے آسان، یا یہ طے کیجیے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ نہیں عوام طے کریں، بڑے اسکالرز بیٹھ کر آپس میں بات چیت کریں، لیکن اس میں سے یہ نیت ہٹا دیں میں فلاں گروپ کا ہوں، اسی کو صحیح ثابت کرنا ہے۔ حق تک پہنچنے کی بات سوچیں نا اسے، تو لوگوں کو فرقوں میں بانٹ دیا۔ یہ ایک دن میں بہت سے مذاہب بن گئے۔ یہ اسی کی وجہ سے ہوا، سب سے بھیڑ سے لوگوں سے کہہ دیا کہ اپنی عقل کا استعمال مت کرنا، تم چلو الگ الگ گروپوں کے پیچھے۔ یہ جنہوں نے مسائل طے کیے، جن بڑوں نے، جنہوں نے زندگیاں لگائیں، جو ریسرچ اسکالرز تھے بڑے، جنہیں ہم امام کہتے ہیں، کس بنیادوں پہ کیے؟ دو چیزیں تھیں۔ نمبر ایک، وہ فیکلٹی دماغ کی جس پر وہ تفقہ کرنا، غور و فکر کرنا، تفقہ کہتے ہیں کہ جو ظاہر سامنے سے نظر آ رہا ہے اس کی گہرائی میں جا کر وہ دیکھ لیں کہ اس کے اندر، اس کی گہرائی میں کیا ہے جو نظر نہیں آ رہا، اسے تفقہ کہتے ہیں۔ تو ایک تو ان کے اندر تفقہ کی صلاحیت بہت تھی کہ چیزوں کو بہت سی دیکھ کر اس سے انہوں نے مسائل ڈیڈیوس کر لیے، اخذ کر لیے، اور پھر کوڈیفائی کر دیے، منظم کر دیے، تدوین کر دی، کتاب آپ کو دے دیا۔ ایک تو یہ صلاحیت تھی، جو بڑے ائمہ تھے ان میں زیادہ تھی، دوسروں میں ہے ان میں اس سے کم کہا جا رہا ہے کہ تھی۔
اور دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے محنت بھاگ دوڑ بہت کی چیزوں کا ڈیٹا کلیکشن میں. بھئی پہلے تو بنیادی چیزیں آئیں گی نا کہ یہ ڈیٹاز ہیں, یہ اعداد و شمار ہیں, یہ باتیں کہی گئی, وہ سب اکٹھی ہو گئیں. اب اس پر سے غور و فکر ہوگا کہ ان سب کے نتیجے میں رزلٹ کیا نکل رہا ہے, کرنا کیا چاہیے تھا. تو پہلے ڈیٹاز کی ضرورت ہوتی ہے, اعداد و شمار کی, مواد کی ضرورت ہوتی ہے, ان پٹ کی, کہ یہ سب چیزیں اکٹھی کر لیں اس موضوع پر, اس ٹاپک پر. اب ان کی روشنی میں, سب کی روشنی میں غور کرنا یہ ہر ایک نہیں کر پاتا ہے, یا کوئی کم کر پاتا ہے, کسی میں صلاحیت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ دو چیزیں تھیں, یعنی دین اور ان کے ایمانداری اور اخلاص کے ساتھ تو ضروری تھا, اس کے ساتھ یہ دو چیزیں تھیں کہ اس کے لیے انہوں نے زندگیاں کھپا دی. ایک بات کو کنفرم کرنا ہوتا تھا, دوسرے ملک تک جاتے تھے, کوئی موبائل تو تھا نہیں, نمبر ملا لیا کھٹ سے, تو دوسرے ملک تک سفر کرتے تھے. کوئی فلائٹ کا ٹکٹ نہیں مل جاتا تھا انہیں کہیں سفر کرنا بڑا رسکی تھا. ایک بات کے لیے پوچھنے کے لیے سینکڑوں کلومیٹر جا رہے ہیں, ریگستان میں اور ڈیزرٹ میں, اونٹ پر, اور جو بھی راستے جیسے بھی اویلیبل تھے, اس میں بھوک اور سب سرمایہ کا مسئلہ. تو یہ زندگیاں بے پناہ محنت ایک ایک چیز کو کنفرم کرنے میں کی انہوں نے. ڈیٹا کلیکشن تھا یہ, جس کے لیے اتنی محنت کی. اعداد و شمار, ان پٹ یہ ہو جائے, پھر غور کر کے رزلٹ بتائیں گے. اتنی محنت کرنے کے بعد بھی تو ایسا ہو سکتا ہے نا کہ جس معاملے کی تحقیق کر رہے ہیں اس کا کوئی ایک پہلو ایسا تھا, ایک دو ایسی تھی, وہ کسی اور ملک میں کسی اور نے سنی تھی, وہ رہ گیا, وہ کان میں نہیں پڑا, وہ پتہ نہیں چلا, اس کا علم نہیں ہوا, یا وہاں نہیں جا سکے. اس لیے یہ بھی ہوا کہ الگ الگ اسکالرس میں کچھ اختلاف ہوا, کسی تک ایک بات نہیں پہنچی, کسی دوسرے تک دوسری بات پہنچی. یہ مسائل میں اختلاف اس لیے بھی ہوا, بعض جگہ سمجھ میں ایک دوسرے کے فرق ہوا, یہ بھی ہے. اور یہ بھی ہے کہ کسی تک کوئی ایک بات نہیں پہنچی, کسی تک کوئی ایک بات زیادہ پہنچی, اس لیے بھی ہوا. اب اگر بات کے آنے والوں تک یہ سب باتیں پہنچ جائیں تو پھر اب ڈیٹا بڑھ گیا نا, ایک ایڈوانٹیج بڑھ گیا. اب وہ دور ہے کہ جب ڈیٹا آپ کی ٹیبل پر موجود ہے, اعداد و شمار سارے سب ان پٹ سب آپ کی ہر ایک کی میز پر موجود ہے. لائبریریز کی ضرورت نہیں, کتابوں کی ضرورت نہیں ہے کہ کہاں سے لائیں گے. جس کتاب کو سوچتے ہیں کہ بڑی پرانی ہو, بڑی نایاب ہو, بڑی ایسی ہے, اس کو سرچ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں تو پوری یہاں پر رکھی ہوتی ہے کہ یہ تو ہے موجود. اور یہی نہیں موجود ہے, اس کے جتنے ٹرانسلیشن دنیا میں اویلیبل ہیں, ترجمے, وہ بھی سب موجود ہیں. وہ جس کے اوپر لوگوں نے زندگیاں ساری لگا دی, الفاظ کو اکٹھا کرنا, کون سا الف سے شروع ہو رہا ہے, کون سا اے سے ہو, کون سا زیڈ سے ہو, ان سب کو ہم برابر کر دیں, اور یہ لفظ قرآن نے کہاں کہا ہے. کتنے برسوں کی محنت ہوگی پورے قرآن کا اکٹھا کرنا. پھر اس میں سے آپ تلاش کرتے, ان کا آپ کو دے دیا, وہیں کہیں پہ تلاش نہیں کرنا ہے, اپنے ویب پہ بیٹھیے, کچھ خرید کر نہیں لانا ہے, موٹی موٹی کتابیں, وہ آپ ڈالیے اسے اور آپ کو مل جائے گا. وہ جتنے ہیں جہاں جہاں مل جائیں گے. تو اب یہ ڈیٹا کلیکشن اب آگے تو اور چل رہا ہے کام نا, لگاتار بڑھتا جا رہا ہے کہ خالی اتنے نہیں کہ ذکر لفظ کہاں آیا, کہاں آیا, اور سب کے آیات بھی سامنے آ گئی کھٹ سے, وہ بھی نکالنی نہیں ہے, بار بار قرآن شریف میں ڈھونڈنی نہیں. یہ وقت بھی بچا کہ لفظ ذکر کہاں آیا ہے, آپ نے بٹن دبایا, وہ پورا سب آ گئی, یہ قرآن کی اس جگہ ہے, یہ جگہ ہے, ٹرانسلیشن کے ساتھ آ گئی, ترجموں کے جس زبان میں آپ چاہ رہے ہیں. اچھا, صرف اتنا ہی نہیں, اب آگے چل رہا ہے کام, ابھی ہو جائے گا کچھ دنوں میں. جگہ بے پناہ تیزی کے ساتھ میں چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں سہولت کی, کہ جس میں زندگیاں لگ جاتی. دیکھنا یہ ہے کہ ذکر اور عقل یہ دو ایک ساتھ کہاں ہیں, یہ بھی مل جائے گا آپ کو. یہاں آیا, ان جگہوں پہ یہ دونوں ایک ساتھ آئے. یہ پہلے خالی اتنا ہی ہوتا, تب بھی آپ کو بڑا وقت لگتا ہے اسے سارٹ آؤٹ کرنے میں, کہ ایک چیز قرآن میں 150 جگہ آئی ہے, ایک چیز جو ہے وہ 355 جگہ آئی ہے. اب ان دونوں ملا کر ایک ساتھ کامن کہاں آپ ڈھونڈتے رہیے, ہر آیت کو ایک ایک پڑھ کر کے یہاں پر کامن ہے. اب یہ ساری چیزیں سالو ہو گئی. جن چیزوں کو آپ, بہت سی ایسی چیزیں کہ جسے ہم کائنات کی آیات کہتے ہیں, اللہ کی وہ نشانیاں, جسے نشانیاں زیادہ تر لوگ الفاظ استعمال کرتے ہیں, وہ جو چاروں طرف پھیلی بھی ہیں, وہ چیزیں جو صحیح ثابت ہو گئی آخری طور پر. جب ہم تو
میں نے انجینئرنگ کیا ہے اس کی کوئی بات ہوتی تھی میں سمجھ لیتا یہ تو میڈیکل سائنس کی ہے، اور میڈیکل سائنس کی ہے تو یہ میں ڈھونڈ لوں لیٹسٹ مجھے مل جائے گی، پوری میڈیکل سائنس پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس مسئلے کو دیکھ لیا، سائیکالوجی کی ہے تو دیکھ لوں گا، علم نفسیات کی، سوشیولوجی کی ہے تو میرے سامنے آ جائے گی کس کس ایکسپرٹ نے کیا کہا ہے، پہلے کیا کہتے تھے، اب کیا کیا تبدیلیاں کہیں، اس ڈیٹیل کے ساتھ میں ہو جائے گی۔ دنیا کا کوئی اسکالر زندگی بھر کرنے کے بعد وہ حاصل نہیں کر سکتا تھا جو آپ سب کی انگلیوں پر ہے۔ تو اب ان پٹ تو آپ کو جو آمد ہے، جو ان پٹ ہے، جس کے لیے محنت کرتے تھے دنیا میں، اس کے اوپر جس نے جو محنت کی وہ سب یہ سارا سب اکٹھا ہے ایک ہی جگہ پر، اور اس کے لیے کتابوں کے اور آنکھ بھی پلٹ کر ڈھونڈنے نہیں پڑ رہے، تلاش نہیں کرنا پڑ رہا۔ اس سے زیادہ ڈیٹا تو مطلب دنیا میں کبھی تھا ہی نہیں، ان پٹ کے جو انہوں نے محنت کی، کسی کو کوئی چیز نہیں ملی، آپ کو تو سب مل گیا۔ ایک پارٹ اس میں اس جگہ تک آ گیا، ان دو حصوں میں سے کیسے کرتے تھے۔ اب دوسرا تھا تفقع، غور و فکر، اب اسے اکٹھا ہو گیا نا، اب اس کو سامنے رکھ کے غور کرنا ہے، سنتھیسس کرنا ہے، انالائز کرنا ہے، تجزیہ کرنا ہے کہ یہ اس سب اتنی باتیں تھیں، اس سے متعلق، اس میں سے فلاں، اس سے ریلیٹڈ فلاں مسئلے کے اوپر حل کیا ہوگا، یہ سوچنا ہے۔ انٹیلیجنس آپ کے دور کی، پچھلے دور کی انٹیلیجنس سے زیادہ ہے۔ یہ ان کی توہین نہیں ہے ان عظیم لوگوں کی، یہ بات کہنا، یہ تو ایک پروسیس ہے جو چلا آ رہا ہے، کہ اکا دکا ایکسیپشن ہوتے تھے کہ اپنے وقت سے بہت آگے کی ان کی عقل اللہ نے دی تھی، کسی کی، سب نہیں، ہم میں سے وہ بھی ہیں جن کی عقل بہت کم ہوتی ہے، سب نہیں۔ ان جنرل آئی کیو لیول جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، انٹیلیجنس کا لیول بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب جو انٹیلیجنس کا عام لیول ہے، پہلے کی انٹیلیجنس کا، ذہانت کا عام لیول اس سے بہت کم تھا۔ یہ تو کرتے کیا کیا دنیا کے اندر تحقیقات کر لی ہو، کیا کیا ایجادات کر لی ہو، کیا کیا بنایا، اور کیا کیا روز بناتے چلے جا رہے ہیں جو پچھلے لوگ نہیں کر سکے، جنہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، ان کی آنکھیں پھٹ جائیں آج دنیا میں آ جائیں کہ یہ بھی انسان کر سکتا ہے۔ عقل سے تو کیا نا، غور و فکر سے تو کیا، انالیسس کی فیکلٹی سے تو کیا، تفقع سے تو کیا، تو یہ بہت بڑا ہوا ہے۔ عام نہیں تھا، عام لوگ اس دور میں نہیں تھا جو آج کے دور میں ہے، اور آگے اور بڑھ جائے گا۔ تو آگے ہی نا سب چیزیں اب اس لیے اگر کوئی کرنا چاہے تو آج، تب اگر ایک امام ہوتا تھا تو آج لاکھوں امام ہو سکتے ہیں اس درجے کے، اور ان مسائل کو سمجھ سکنے والے اور اس پہ غور کرنے والے، بشرطے کہ کریں۔ بھئی یہی دو چیزیں تھی، ساتھ ایک اخلاص کی بات تھی۔ کسی سبجیکٹ پر بات یہ کہ نہیں آپ کے قرآن بھی نظر پر ہونا چاہیے، ہاں ہونا چاہیے کہ قرآن، آپ کو احادیث بھی نظروں پہ ہونی چاہیے تھی، آپ کی نظر پہ یہ بھی ہونا چاہیے تھا کس نے اس سلسلے میں بڑے اسکالر کیا کیا کہا تھا، ارے وہ سب مل جائے گا آپ کو، وہ سب آ گیا کہ قرآن، مختلف لوگوں نے اس کے بارے میں کیا کہا، اس کی کیا تشریح کی، پوری اس کے ڈیبیٹس اور پورے اس کے ڈسکشن کے ساتھ مل جائے گا، رکھا ہوا ہے۔ اب تو صرف سمجھ کا استعمال کرنا ہے۔ تو اب آج کے دور میں جتنے بڑے بڑے اسکالر ہو سکتے ہیں دنیا کے اندر قرآن کے، پہلے نہیں ممکن تھے، اس لیے کہ ان دونوں چیزوں کا استعمال کرنا ہے۔ نہیں کریں گے کہ تم فلاں پارٹی میں رہنا، تم اس میں رہنا، تم اس میں رہنا، خبردار اتنا سے بھی فرق ایسے مت کرنا کہ ہاتھ یوں کا یوں کر لیا، ویسے ہی کرنا بالکل جیسے اپنی پارٹی کہتی ہے۔ میں مثال دے رہا تھا آپ کو، مثلا یہ بھی ہے کہ دو الفاظ میں ایک بات کہی گئی کہ طلاق جو ہے وہ بس 2 بار، اس سے قابل واپسی، تیسری بار اگر ہو گئی تو پھر واپسی نہیں ہو سکے گی۔ طلاق و مرتان 2 الفاظ تو وہ تھے، فَإِن طَلَّقَهَا، اور اس کے بعد تیسری بار اگر اس نے اس عورت کو طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، پھر اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ کس کنڈیشن میں اور کیا کرنا ہوگا یہ اس کے بعد ہے، جسے میں نے چھوڑ دیا ہے۔ عام حالات میں اس کے بغیر پھر وہ اس کے لیے حلال نہیں رہی 3 دفعہ کے بعد۔ یہ جو 2 الفاظ تھے، 2 مرتبہ کی، مرتان عربی کا ایک لفظ آیا تھا۔ اب اس پر اگر 2 گروپ ہیں اور ایک دوسرے کی سن ہی نہیں رہے، بھئی کیا کرنا تھا؟ اگر بہت اختلاف ہے تو یہ دیکھنا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، احادیث کیا ہیں، اس پر اختلاف ہے۔ حدیثوں کو ہی لے کر ایک گروپ کہتا ہے کہ 3 اگر ایک ہی دفعہ میں طلاقیں کہہ دیں تو طلاق مغلظہ ہو گئی، یعنی رشتہ ختم ہو گیا، وہ طلاق ریووکیبل نہیں رہی ہے۔ دوسرا گروپ حدیثوں کو لے کر کہتا ہے کہ نہیں، اگر ایک ہی مرتبہ میں چاہے 1000 دفعہ کہہ دیا وہ ایک مانی جائے گی۔
یہ دونوں حدیثوں کی بات کر رہے ہیں. آپ کیا کریں گے؟ حدیثوں کو جو سب سے زیادہ اہمیت دینے والے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں اہل حدیث جو کہلاتے ہیں، یا سلفی اب کہلانے لگے، جو سب سے زیادہ ہر معاملے میں صرف حدیث کو سب سے اوپر رکھتے ہیں اور کسی غور و فکر کو نہیں مانتے، کہتے حدیث نے یہ کہا تھا. تو جو سب سے زیادہ اس پر شدت اختیار کرتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں میں اس پر نہیں جا رہا، میں ان چیزوں کو لا نہیں رہا، اس لیے کہ یہ بحث تو چل رہی ہے نا 1000 سال سے، تو اس لیے میں نہ ادھر کی حدیثیں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، نہ ادھر کی رکھ رہا ہوں روایات. لیکن جو سب سے زیادہ اس کے اوپر سختی یا شدت اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہ ذرا سی بھی ہو گئی، یہ ضعیف ہو گئی، یہ کمزور ہو گئی، یہ ایسی ہو گئی، شرطوں پر بالکل صحیح مانیں گے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس کے اندر اگر 3 بار 1000 دفعہ کہہ دو وہ ایک ہی ہوئی. اب حدیثوں کی بات کر کے وہ دوسرے کہہ رہے ہیں نہیں 3 ہو گئی. اب آپ کیا کریں گے؟ عام لوگ کیا کریں گے؟ اب یہاں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تم اپنے امام کی مانو اور تم اپنے، کرتے تو لوگ یہی ہیں. یہاں تو یہ بھی نہیں کر سکتے. یہاں مسئلہ تمہاری ذاتی زندگی کا نہیں ہے، بہت سی زندگیاں بننے اور بگڑنے کا ہے. بچوں کی زندگی کا ہے، اس کی عورت کی زندگی کا ہے، اس کی اپنی زندگی کا ہے. یہاں مسئلہ خالی کسی ایک آدمی کا یہ نہیں تھا کہ نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، کیا رفع یدین کیا تھا یا نہیں کیا تھا، کہ تم ان کی مان لینا، تم اس گروپ میں ہو تو ان کی طریقے سے کر لینا، اس میں ہو تو یہاں طے ہونا چاہیے صحیح کیا ہے. اور بات نہیں طے ہو پاتا. اور پھر اتنے ہی نہیں ہے، پھر عوام جو ہیں ابھی باقی سب میں تو مانتے چلے آ رہے ہیں، وہاں وہ بھی کہ جو یہاں پر کہیں گے صاحب وہ طارق عبداللہ صاحب جو ہے نا سب دین کی دھجیاں اڑائے دے رہے ہیں، وہاں رہ کے یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں، خبردار بات بھی مت سننا. اور جو گھر میں طلاق ہو جائے گی، اور قاضی صاحب و مفتی صاحب وہ دے دی انہوں نے 3 بار دھڑ دھڑ. اب بڑے پریشان ہوئے، کسی نے کہا ان کے پاس جاؤ. اب فوراً اب چلے آ رہے ہیں 8-10 کو لے کے فون کروا کے کہ صاحب ذرا بات کرنی ہے بڑی ضروری. اور پہلے ہر ایک سے کہتے تھے خبردار سننا بھی مت. اب صاحب یہ دیکھیے ایسا ہو گیا، یوں غلطی ہو گئی، اب بتائیے دین کا کیا حکم ہے. قاضی صاحب کے پاس جاؤ، نہیں ہم تو صرف آپ کی سننا چاہتے ہیں، ہم صرف آپ کی بات مانیں گے بس، ہم مفتی صاحب کے پاس نہیں جائیں گے، ہم قاضی صاحب کے پاس نہیں جائیں گے. تو اب بات یہ بھی ہو گئی کہ گروپ کی پابندیاں لوگوں نے چھوڑ دی، جہاں اب اپنا مسئلہ حل ہو جائے آسان والا لے لیں. اب وہ آپ کہتے رہیے، باقی باتوں میں تو آپ کی مانیں گے، اس میں نہیں مانیں گے، اس میں جہاں آسان ملے گا وہیں جائیں گے. اور وہ بھی ہیں جو اس پر بھی شدت اختیار کیے ہوئے کہ جہاں آسان ملے گا وہاں بھی نہیں جائیں گے. ہوتی رہے زندگی تباہ. ہمیں تو یہی ماننا بھائی دین نے یہی کہا ہوگا. اب عورتوں سے کہہ دیا گیا، مسلمان عورتوں جیسے اور مسلمان مرد ایسے مسلمان عورتیں، سب سے زیادہ اثر تو عورتوں پہ پڑ رہا ہے نا، کہ بچے بھی ہیں اس کے بعد پھر آگے زندگی گزارنا، دوسری شادی. مرد سپورٹ کرنے والا ہے، یہ سپورٹ نہیں کرتی، تو اس کی زندگی پر اثر پڑ رہا ہے. اس سے کہا گیا نہیں دین نے یہی کہا ہے بھائی، ایک اگر 3 طلاق کوئی کئی دفعہ کہہ دے پھر رشتہ ختم فوراً اسی وقت، پھر کچھ نہیں ہو سکتا. دین نے یہی کہا ہے. اب جب دین نے یہی کہا ہے تو بیچاری مانتی ہے. حکومت نے کہا کہ ظلم ہو رہا ہے یہ عورتوں کے ساتھ، تو انہوں نے جو اس مسئلے کے ماننے والے جو ذمہ دار ہیں انہوں نے کہا سب امت کو متحد ہونا چاہیے، یہ حکومت ہمارے اختیارات کو، ہماری چیزوں کو کھا جائے گی، مسلمانوں کو بالکل ختم کر دے گی اگر یہ اس مسئلے کو تم نے بالکل بھی عدالت کے اندر جانے دیا. تو وہ جو اہل حدیث کہتے تھے کہ نہیں بالکل حق، وہ غلط ہے، وہ جھوٹ ہے، اور مناظرے کرتے تھے کہ سچ یہ ہے کہ ایک ہی ہوئی طلاق، انہوں نے کہا نہیں اس وقت امت کے اتحاد کا مسئلہ ہے، یہ عدالت میں جاری ہے نا بات، اس وقت تو پھر اکثریت ان لوگوں کی، ہم انہی کا ساتھ دیں گے. تو انہوں نے اب کہتے تھے جھوٹ ہے، اور انہوں نے کہا اس وقت ہم جھوٹ کا ساتھ دیں گے، کمپرومائز کر لیا. یہ بات عدالت میں جاری تھی، نہیں تم اس وقت اگر کہیں اگر آئے تو کوئی اسٹیٹمنٹ مت دینا، امت کے اتحاد کی بات ہے، اکثریت ان کی ہے تو ان کے ساتھ جڑ جاؤ، جو کم ہیں وہ چاہے اسے جھوٹ سمجھتے ہوں اس جھوٹ کے ساتھ کمپرومائز کر لیا انہوں نے. اب جیسے مردوں کی اکثریت مانتی ہے، ایسے بہت ہی پڑھی لکھی بڑی تعداد ان عورتوں کی کہ جو ان کی زندگی برباد ہو رہی ہے، انہوں نے کہا دین یہی کہہ رہا ہے. تو دین نے کم از کم ایک معاملے میں تو ایسا فیصلہ دیا جس میں زندگیاں برباد ہو جائیں. ہمارا دین نہیں دے سکتا ایسا فیصلہ.
کہ جس میں زندگی برباد. کوئی حکمت ہوگی، کوئی مصلحت ہوگی، فائدہ ہوگا، انسانیت کا فائدہ ہوگا، سب کا فائدہ ہوگا. یہ نہیں کہ ایک پارٹی کا فائدہ ہو دوسرے کا نقصان ہو جائے. دین تو ایسا مسئلہ بتائے گا. ایک کا نقصان ہو رہا ہے، نہیں کچھ فائدہ ہوگا، حکمتیں ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، اللہ نے رکھی ہوں گی، ہم سمجھ نہیں رہے، لیکن فائدہ اسی میں ہوگا، یہی اچھی ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے. اب اس پہ کانفرنسز کر رہی ہیں، یہاں جگہ جگہ شہروں کے اندر کانفرنس ہو رہی ہیں. عورتیں نکلنے کے بعد جو ہیں وہ عورتوں کو بتا رہی ہیں کہ بالکل دیکھو یہی ماننا ہمیشہ، نہیں تو تمہیں عدالت کھا جائے گی اور حکومتیں کھا جائیں گی. ارے کھانے جا رہی ہیں، اس کی وجہ سے کھا جائیں گے آپ کو جو اس وقت کر رہے ہیں آپ. اس لیے کہ آپ کی مسلمانوں کی عورتوں نے بڑی تعداد کے اندر ہندوستان میں انہیں ووٹ دیا ہے، ان کو لے کر آئی ہیں عورتیں. آپ کے گھروں کی عورتیں آپ سے نہیں کہا، ان کو لے کر آئی ہیں جو آپ سب کو برباد کرنے جا رہے ہیں، جو آپ کی زندگیوں کو اکھاڑنے جا رہے ہیں، جو آپ کو شہریت کی جس زبان سے کہتے ہیں ہم ان کو ناگرکتا بھی نہیں دیں گے، ان کو ناگرکتا بھی ان کی ہٹا دی جائے، یہ دوسرے ملکوں کو چلے جائیں، ان کو لانے میں آپ کے گھروں کی عورتوں نے رول ادا کیا ہے. یہ ابھی آنکھیں نہیں کھل رہی. کب تک بغاوت نہیں ہوگی؟ سامنے سے نہیں ہوئی تو اندر سے ہوگی. اور یہ تو بہت خطرناک بات ہو گئی، ویسے بغاوت سامنے سے ہو جاتی تو اس سے یہ اس نظام کو لے آئیں جو ان کو بھی ختم کر دے گا، ان کے سروں سے دوپٹے کھینچ لے گا. ان کو لائیں وہ ایسی جگہوں میں، ایسے پولنگ بوتھ کے اوپر کہ جہاں غیر مسلم نہیں رہتے، چھوٹے چھوٹے سے بوتھ جہاں غیر مسلم تھے ہی نہیں اس محلے کے اندر، وہاں سے ان کو ووٹ ملے. معلوم ہوا لڑکیوں عورتوں نے دیے مسلمانوں کی طلاق کی وجہ سے، کہ وہ طلاق 3 طلاقوں والی بات کو ختم کرنے جا رہے ہیں. کب سنبھلیں گے؟ اب بھی کانفرنسز کر رہے ہیں عورتوں کو لے کے کہ اسی کو مانو. وہ ہیں کرتے چلے جائیے. آپ کی جتنی پڑھی لڑکی، آپ کے گھروں کی پڑھی لکھی لڑکیاں کالجز کو جانے والی اور بے پڑھی لکھی بھی جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہ اندر اندر آپ سے کٹ کر اپنے ہی دشمنوں کو اور آپ کے دشمنوں کو آگے بڑھاتی چلی جائیں گی. ایک مسلم منچ بنایا ہوا ہے، انہوں نے RSS کا ہے، وہ بہت ہے مسلمان اس کے اندر. وہ جو چلاتے ہیں اندریش صاحب، ان کے پیچھے میں نے دیکھا ایسے گھومتے ہیں لڑکیاں اپنے ماڈرن، اور لڑکے بالکل جیسے کوئی یہاں پر جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے کسی بڑے پیر کے ساتھ نہیں، ایسے عقیدت کے ساتھ ان کے چاروں طرف گھومتے ہیں. ان کو جگہ جگہ اپارچونٹی دی، یہاں جاب دلا دیا، یہاں یہ دلا دیا، تمہارا یہ کرا دیا، تمہارا یہ کرا دیا، لگے میں ساتھ. تو انہوں نے وہ منچ بنایا ہوا ہے، مسلم راشٹریہ منچ. اس منچ نے 10 لاکھ سے زیادہ مسلمان عورتوں کی سگنیچر لے لی کہ ہم اس 3 طلاق والے مسئلے کو علماء کی نہیں مانتے، ہم اپنے دین والی نہیں مانتے. جو RSS کا جو منچ ہے، جو مسلم راشٹریہ منچ، وہ 10 لاکھ سے زیادہ سگنیچر لے چکے ہیں وہ مسلمان عورتوں سے عدالت کو اور حکومت کو دینے کے لیے. اور حکومت نے کہا مطلب ہم تو عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، آئے گی تو ہم کر دیں گے. اس لیے عورتیں جو ہیں وہ اندر اندر جا رہی ہیں ان کی طرف. کب سمجھیں گے؟ کب سمجھ لیں گے کہ لیکن نہیں بہت فائدہ ہے اس کے اندر عورتوں کا بھی، اسلام نے رکھا ہے تو فائدہ ہی ہوگا. آپ سمجھ میں کسی کے نہیں آیا کیا فائدہ ہوگا. ایک صاحب میرے جاننے والے، انہوں نے بتایا کہ وہاں گئے ترکی، وہاں پر ملے ایک صاحب سے اندر انٹیریئر کے، تو ان کی معلوم ہوا کہ انہوں نے 48 شادیاں کی. 48 4 سے زیادہ کی تو ویسے اجازت نہیں ہے کہ نہیں اکٹھی تھوڑی. عمر کتنی ہے ان کی؟ عمر 55-60 سے نیچے ہے، تو 48 کیسے کر لی؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک کرتے ہیں، 2-3 مہینے بعد پھر طلاق دے کے پھر دوسری کر لیتے ہیں. اسلام نے تو اجازت دی ہوئی ہے نا، اس کو کب منع کیا کہ طلاق مت دو؟ تو ہر 2-3 مہینے سے زیادہ رکھتے نہیں، پھر اس کو طلاق دے کے پھر اور کر لیتے. تو ایسے وہ جب سے وہ شادی کی، ان کی نکاح کی عمر ہوئی تب سے لے کے اب تک وہ 48 کر چکے ہیں. بولے 4 بھی نہیں کرتے ہم، 4 کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بس 2 ٹھیک ہیں. اب 2-3 مہینے کے بعد ایک کو کر کے پھر دوسری لے آئے، پھر اس کو چھوڑ دیں گے، پھر اور لے آئیں گے، پھر 48. اسلام کہہ رہا ہے صاحب، اسلام نے اجازت دی ہوئی، اس میں کوئی ظلم نہیں ہے، اس میں کوئی زیادتی نہیں. آپ لوگ بھی کیوں نہیں کرتے؟
اسلام نے تو اجازت دی ہوئی ہے نا، وہ تو زیادہ سمجھدار ہیں، یہ آپ لوگ سب بیوقوف ہیں. ایک تو چلیے پرماننٹ رکھیے، ایک بدلتے رہیے نا، زندگی بڑی اچھی گزرے گی. طلاق دے دی کچھ دنوں کے بعد، اچھا کچھ مہینوں کے بعد بد دیجیے گی، 2-3 سال رکھ کے دے دیجیے، پھر اگلی لے آئیے. اسلام نے تو اجازت دی ہوئی ہے نا، کوئی حرج نہیں ہے. اس میں کسی کی زندگی برباد نہیں ہو رہی، کسی کا نقصان نہیں ہو رہا. کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام نے اس کو نہیں روکا ہو؟ اور پھر لائیے حکمت ہے کہ نہیں بہت اس کے اندر عورتوں کا بھی بڑا مفاد ہے، بڑا فائدہ ہے. پھر سوچنے سمجھنے کا. یہ تو ٹھیک ہے کہ طلاق دی جا سکتی ہے جب بھی نباہ نہیں ہو، زندگی تو اچھے ایڈجسٹمنٹ کے لیے ہے نا دونوں کے، نہیں ہو رہا تو الگ ہونا چاہیے. لیکن پروسیجر اسلام نے طریقہ ایسا رکھا ہے کہ ایسے الگ ہونا آسان نہیں ہو، بلکہ بہت سوچنے سمجھنے کی بات کو گنجائش ہو. وقتی غصے کے اندر نہیں کر دے گا، وقتی غصے میں نہیں کرے گا، خوب سوچے سمجھے گا، اس میں دوسرے لوگ پڑیں گے، اپنے اکیلے کے فیصلے سے نہیں کرے گا. اب بحث اس پر آتی ہے، مرتان یہ لفظ تھا، طلاق و مرتان. جب سب جگہ نہیں ملا تو پھر اسے دیکھو نا کہ قرآن نے ایکسپلین بھی کیا ہے، اسی بات کو قرآن نے بھی ایکسپلین کیا ہے. پھر اسے دیکھیے، جب حدیثوں سے بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، جو حدیث کے مجموعے آپ اب تک پہنچے اور اس پہ بھی اختلاف ہے، تو پھر واپس آئیے قرآن کی طرف. ایسا کیسے اللہ تعالیٰ نے زندگی کی بہت اہم ضرورت کے لیے ایک حکم دیا ہے اور وہ کلیئر ہی نہیں ہوگا، طے نہیں ہو پائے گا؟ اصل میں تو کلیئر ہوتا ہے وہیں سے ہو جاتا کہ جہاں یہ دیکھ لیتے انصاف کدھر ہے اور انصاف کدھر نہیں ہے، مفاد کدھر ہے، سب کے فائدے کدھر ہیں اور سب کے نقصان. ارے وہ روتے ہیں جنہوں نے دی ہے، وہ روتے ہوئے آتے ہیں کہ صاحب غلطی ہو گئی، اب رو رہے ہیں کہ کچھ کوئی رستہ تو نکل آئے. تو بات صرف اسی کی نہیں کہ اس کی زندگی برباد ہوئی، یہ بھی رو رہے ہیں جنہوں نے طلاق دے دی تھی. الطلاق و مرتان، طلاق قابل، یہ لفظ جو آیا مرتان، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک مجلس میں 2 مرتبہ یا 2 الگ، مطلب ایک تو کہتے ہیں ٹوائس کہ 2 گلاس پانی پی لیا، یا 2 بار 2 الگ الگ بار پانی پیا 2 گلاس. ایک ہی مجلس میں 2 بار یا 2 الگ الگ مرتبہ طلاق کی بات ہو رہی ہے. کیا کہا ہے قرآن نے کہ قابل واپسی ہے؟ کس چیز کو کہا ہے؟ اس لفظ کو مرتان کو قرآن میں اور جگہوں پر دیکھیے. مرتان اور مرتین یہ دونوں ایک ہی لفظ ہیں. گرامر قواعد کے اعتبار سے یہ فرق ہے، جو عربی نہیں جانتے ان کی سمجھ نہیں آئے گا. کہاں مرتان کہتے ہیں، کہاں مرتین، ایک ہی میننگ کے 2 لفظ ہیں، یعنی 2 الفاظ بھی نہیں، ایک ہی لفظ ہے، اس کی فارم الگ ہے، لفظ ایک ہی ہے، مرتان یا مرتین. طلاق 2 بار کی ہے بس، جن سے واپسی ہو پائے گی. اب اس میں یہ کہ 2 بار سے مطلب کیا تھا؟ ایک ہی قابل واپسی، تیسری بار کہہ دی اگر تو پھر واپسی نہیں ہوگی، کھٹ کھٹ کہہ دی، یا 3 الگ الگ موقعوں پر کہا. یہ ہے سارا ڈسپیوٹ. اگر یہ حل نہیں ہو پا رہا، کہیں حل نہیں ہوا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ نے کہہ دیا ہو اور بتا دیا ہو اور ایسے الجھ جائے گی امت کہ پھر وہ سالو نہیں ہوگا مسئلہ؟ خود قرآن اسے ایکسپلین. واپس قرآن پر آئیے نا، مسائل کا حل کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ ایسا دے دے اور اس کا حل نہ دے. اس لفظ کو دیکھیں قرآن میں اور کہاں کہاں آیا. قرآن شریف میں یہ لفظ جب بھی دنیا کے معاملے میں آیا، آخرت کے وقت کے پیمانے بدل جائیں گے. اس لیے آخرت نہیں بھئی، اس دنیا سے جانے کے بعد کی زندگی میں ٹائم اسکیل بدل جائے گا. اس دنیا کے کنٹیکسٹ میں، اس دنیا کے تناظر میں قرآن نے جتنی جگہ یہ لفظ استعمال کیا وہ الگ الگ موقعوں کے لیے کیا. دیکھیے میں مثال دوں گا. ایک آیت یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 126، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین. کیا دیکھتے نہیں وہ کہ ہر سال میں 1 بار یا 2 بار زبردست آزمائش آتی ہے؟ یہ نہیں دیکھ رہے؟ بہت زبردست سیریس آزمائش آتی ہے سال میں 1 بار یا 2 بار. مرتن او مرتین یہ ہے وہ لفظ، مرتان او مرتین یہ فارم کا فرق ہے، خالی ایک ہی لفظ ہے. سال میں 1 بار یا 2 بار کیا مطلب ہوا اس کا؟ کسی نے یہ نہیں سمجھا کہ کھٹ سے اسی وقت، سال میں 1 بار 2 بار، ان میں گیپ ہے 2 الگ الگ موقعوں پر. یہ نہیں 2 آزمائشیں ملی ہوئی ایک دوسرے سے، اسے کہتے ہیں ڈبل، دوہری مصیبت زیادہ آ گئی، اسے 2 بار نہیں کہتے. دوا کی ڈوز، یہ دوا ہے، اس کی ڈوز جو ہے وہ 3 بار لینی ہے.
اب کسی نے وہ تینوں کی ایک ہی دفعہ کر لی تو اسے 3 بار نہیں کہا جائے گا, اسے کہا جائے گا اس نے تکنی لے لی, اس نے ایک ہی ڈوز تکنی لے لی. وہ ڈوز 3 بار نہیں کہی جائے گی, 3 بار تو جب ہی کہی جائے گی جب 3 الگ موقعوں پر ہو. قرآن کا لفظ ہے کہ قرآن نے کہا سال میں 1 بار یا 2 بار مرتين, تو 2 الگ الگ موقعوں پہ. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4, وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. ہم نے بنی اسرائیل کو یہ بات جو کلام دیا تھا اس میں کہہ دی تھی, اس میں ہی ان کے بارے میں یہ لکھ دیا تھا, ان کو بتا دی گئی تھی کہ تم لازماً زمین میں 2 بار فساد برپا کرو گے, بڑا فساد. اب ہمارے مفسرین جو اس 2 بڑے فساد کی تشریح کرتے ہیں, ویسے تو اور بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اکثریت مفسرین کی, ہمارے قرآن کے کامنٹیٹرز کی تشریح کرتے ہیں یہ 2 بار کے موقع کے, ان کا ایک وہ موقع تھا, ایک یہ موقع تھا. ایک وہ جب وہ نبوکت نظر یا بخت نصر تھا, اور ایک یہ موقع تھا جب یہ ٹائٹس اس نے صرف, ایک یہ موقع تھا جب اس نے پھر اس کے بعد ظلم کیا تھا, پھر اللہ نے سزا دی تھی. تو اس میں 700 سال کا فرق ہے. تو اس مرتين کے اندر اس 2 مرتبہ میں 700 سال کا فرق ہے. ایک دوسرے سے ضروری نہیں کہ کوئی چیز 700 ہی سال دور ہو, لیکن 2 موقع یہاں تو 700 سال دور ہے. اور دیکھیے مثال سورہ نور آیت نمبر 58, یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات. اے ایمان لانے والو, 3 وقت کے اندر تمہارے جو بالغ بچے نہیں ہیں, بڑے نہیں ہوئے وہ بھی, اور تمہارے جو کہیں اگر باندی غلام ہو وہ بھی, 3 وقت تو وہ بھی نہیں آیا کریں بغیر پرمیشن کے تمہارے پاس سے کہ ایسی کمرے میں گھس آئے. ایک فجر سے پہلے, ایک دوپہر میں جب تم لیٹنے جاؤ, اور ایک عشاء کے بعد پرمیشن لے کر آئیں تمہارے, وہ بنا پرمیشن نہیں آئے. 3 وقت 3 مرات. اب 3 بار کی بات ہو گئی, 3 بار, یہ نہیں کہ سب آئیں may I come in, may I come in, may I come in 3 بار کہہ دیا, یہ نہیں, یہ 3 الگ وقتوں کی بات ہو رہی ہے. 3 اوقات کے اندر 3 ایسے بتائے جا رہے ہیں کہ وہ 3 مرات, 3 مرتبہ. تو ایک ہی دفعہ میں may I come in نہیں, 3 الگ الگ وقتوں میں may I come in, کہ کیا آ جائیں ہم, پرمیشن لے کر آئیں. اچھا, بہت سی مرتبہ سورہ انفال آیت نمبر 56, بہت مرتبہ. 1 مرتبہ کی بات ہو گئی, 2 بار کی ہو گئی, 3 بار کی مثال دے دی میں نے, بہت بار. کلی فی کلی مرتن الذین عاہدت منہم, جن لوگوں نے تم سے کوئی ایگریمنٹ کیا, عہد لیا, ثم ینقضون عہدہم فی کلی مرتن, ہر بار خلاف ورزی کی. وہم لا یتقون, اس حرکت سے بچتے نہیں ہو. ہر بار جب ایگریمنٹ کرتے ہیں, جب عہد کرتے ہیں, جب معاہدے کرتے ہیں, ہمیشہ خلاف ورزی کرتے ہیں, ہر مرتبہ خلاف ورزی کرتے ہیں. یہ ایک بار کی بات تھوڑی ہو رہی ہے, ایک بار میں بہت سی خلاف ورزیاں کر دیں. جب کرتے ہیں, ایگریمنٹ ہوا, پھر یہ زندگی میں الگ الگ موقعوں کی بات ہو رہی ہے. فی کلی مرتن. تو جب اس دنیا کے معاملے میں اگر لفظ مرتين قرآن نے یا مرتان استعمال کیا تو وہ الگ الگ موقعوں کے لیے, کیا ایک ہی وقت میں ٹوائس, 2 بار, ایک ہی وقت میں دگنے کے لیے نہیں, بلکہ 2 الگ الگ موقعوں پر. اب یہ 2 لفظ تھے کل جو بولے تھے, اس کو آپ پھر قرآن میں دیکھ لیجئے نا دوسری جگہوں پہ کیسے استعمال کیا گیا ہے. باقی سب باتیں چھوڑیے, جب وہ ان روایات سے طے نہیں ہو رہا, باقی آرگومنٹ سے طے نہیں ہو رہا, دلیلوں سے طے نہیں ہو رہا, لوگوں کے مذاق اڑانے سے طے نہیں ہو رہا, یہاں بغاوت ہو رہی ہے اور اندر اندر بغاوت پھیلتی چلی جا رہی ہے آپ کے اپنے گھروں کے اندر, یا ڈٹے ہوئے کہ نہ ہمارا مسلک یہ ہے. یہ دیکھیے اللہ کا مسلک, اللہ نے آپ کو کیا مسلک دیا تھا, تمہارا مسلک نہیں. اور یہ دیکھیے کہ اسی لفظ پہ اختلاف ہے نا, ایک لفظ کے اوپر بس, قرآن کے اس لفظ کے اور کو قرآن نے دوسری جگہوں پہ کیسے استعمال کیا. اس دنیا کے لیے, اس آخرت کے لیے تو وقت کے پیمانے الگ ہوتے ہیں. اس دنیا کے اندر قرآن نے اس لفظ کو جہاں بھی استعمال کیا, الگ الگ موقعوں کے لیے کیا. عقل استعمال کریں گے تب ہوگا نا, ڈیٹا لائیں گے. زندگی کے کتنے بڑے مسائل ہیں جی. اس لیے ضروری ہے کہ آنکھیں بند کر کے کہا کہ ہماری آیات بھی تمہارے رب کی آیات وہ ہیں رحمان کے بندے, جب ان کے سامنے اس سے یاد دہانی کرائی جاتی ہے, اس سے نصیحت کی جاتی ہے, اس سے حکم دی جاتے ہیں, آپ تمہارے قرآن سے آنکھیں بند کر کے اندھے بہرے ہو کے نہیں گرتے, سمجھ کر مانتے ہیں.
اس لیے کہ اتنی سی بات کے اوپر پوری امت بیٹھی ہوئی ہے اور بڑے نقصان ہو رہے ہیں اس سے. سمجھو گے، غور و فکر کرو گے تو چیز آ جائے گی سامنے. بس سمجھنے کی باتیں نہیں ہوتی. اب تو پارٹیاں بن گئی نا، ہمارے گروپ کی بات اونچی رہے، بس یہی صحیح ہے، اس لیے کہ ہمارے امام صاحب کہہ گئے. ابھی عقل کا موضوع، یہ مثال دینی ضروری تھی نا، بہت وقت ہو گیا اور یہ موضوع چل رہا ہے ابھی عقل کے استعمال کرنے کا. کیا کیا کہا ہے قرآن نے، چند باتیں میں آگے رکھوں گا اس کے اندر انشاءاللہ. زندگی رہی تو پھر آئندہ جمعے کو یہی آیت ہم یہیں سے لے کر چلیں گے، آیت نمبر 73. سبحان اللہ.